مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر عامر یوسف ہے اور میں CDPW بائبل کالج میں بطور عبرانی زبان کا لیکچرار ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے مقدس یوحنا رسول کی انجیل سے اس کا 7واں باب اور اس کی 37ویں اور 38ویں آیت کلام مقدس میں سے پیش کروں گا۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: پھر عید کے آخری دن، جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا، اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ خداوند کے پاک کلام پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہ پہلی آیات جس میں لکھا ہے کہ پھر عید کے آخری دن۔ میرے عزیزو، یہ جو عید منائی جا رہی ہے، یہ عید خیام کے دن ہے۔ عید خیام کا جو ہے آخری دن ہے۔ وہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ یہاں پر جو اہم ترین بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عید خیام 7 دن منائی جاتی تھی، لیکن 6 دن یسوع خاموش رہا، اور 7ویں دن لکھا ہے کہ 7واں دن بڑا اہم دن تھا۔ یسوع اس دن کھڑا ہوا اور پکار کر کہا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا آخری دن اور اس خاص دن میں اپنی آواز بلند کرنا، اور 6 دن اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور خاموش رہنا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عید خیام جو ہے، یہ جھونپڑیوں اور خیمے لگا کر جو ہے عید اس کو منایا جاتا تھا، خیمے لگا کر۔ اور عید خیام کو اس طرح سے منایا جاتا تھا جس میں خیمے لگا کر لوگ فقی فریسیوں سے اپنے لیے کلام کو سنتے تھے، شریعت کے جو باتیں ہیں ان کو سیکھتے تھے عید خیام کے دن، اور بڑی کلام کی طرف توجہ دیتے تھے عید خیام کے دن، اور اسے بڑے اچھے طریقے سے منایا جاتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے کیوں اپنی آواز بلند کی اور کیوں کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں اس حوالہ میں کہ ادھر جو ہے جھونپڑیاں جہاں لگی ہیں یا خیمے جہاں پر لگائے گئے ہیں، لوگوں نے، اسرائیلیوں نے جہاں پر اپنے خیمے لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ نہ صرف وہاں پر کلام سن رہے ہیں بلکہ بڑی خوشی سے عید کو منا رہے ہیں۔ لیکن وہاں پر جو حقیقی بات ہے، جو شریعت میں درج تھی یسوع کے بارے میں، یسوع کے آ جانے کے بارے میں، یسوع کی پیدائش کے بارے میں، اور یسوع مسیح کے دور کے بارے میں کہ یسوع مسیح کب آنے والا ہے، اور یہ یسوع مسیح کا دور ہے اور یسوع مسیح آ چکا ہے، اور اس کی خوشخبری ایسی ہوگی، اس کی باتیں ایسی ہوں گی، وہ کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا وہاں پر، جس پر یسوع نے اپنی آواز اس دن بلند کی، اور یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا، اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ میرے عزیزو، جب تک ہم یسوع مسیح کے پاس نہیں آئیں گے، یسوع مسیح سے پیئیں گے نہیں، یسوع مسیح کے ایمان کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی میں روح کو ریسیو نہیں کریں گے، روح القدس کو ریسیو نہیں کریں گے، تو ہم میں زندگی نہیں ہوگی، زندگی کے پانی کی ندیاں نہیں ہوں گی۔ اور آج بھی ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد کرنا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کو پہن کر، یسوع مسیح کے روح القدس کو ریسیو کر کے ہی آگے بڑھنا ہے، تاکہ بہت ساری زندگیوں کے لیے بابرکت بنے۔ کلام مقدس میں میرے عزیزو بے شمار ایسی اگزامپلز ملتی ہیں، مثالیں ملتی ہیں، جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم روح القدس کے وسیلہ سے یسوع مسیح پر ایمان لا کر زندگی کے پانی کی ندیوں کو اپنے اندر نہ صرف ریسیو کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے یہ
پانی جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے، وہ ہمارے وسیلہ سے بھی دوسری زندگیوں میں جاری رہتا ہے۔ میرے عزیزو، نئے عہد نامہ میں بیتنیہ کی وہ مریم جس نے عطردان، بیش قیمتی عطردان اور اس میں موجود عطر کو یسوع مسیح کے قدموں میں انڈھیل دیا، اور اس ایکٹ کے وسیلہ سے اسے ہمیشہ کے لیے کتاب مقدس میں درج کر دیا گیا، اور نہ صرف کتاب مقدس میں اس واقعے کو درج کیا گیا بلکہ اس کو اہم ترین واقعہ کہا گیا کہ یہ جب بھی خوشخبری سنائی جائے گی یہ وہاں پر دہرایا جائے گا، اس بات کا ذکر کیا جائے گا، اس مریم کا نام لیا جائے گا، اور یہ مریم نہ صرف کتاب مقدس میں اس کا نام آتا ہے بلکہ یہ یہوہ خدا کے پاس اس کا نام کتاب حیات میں درج ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے انڈھیلنا سیکھیں کہ کس طریقے سے کون سی چیز ہے جو ہم یسوع پر ایمان لا کر اپنی زندگی میں اسے یسوع کے لیے انڈھیلتے ہیں، اور وہ ایکٹ، وہ عمل ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے، دوسروں کی زندگیوں کے لیے بابرکت بن جاتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں یسوع مسیح کے لیے کر دیں۔ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، اسے یسوع مسیح کے سپرد کریں، اور دیکھیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کو کس طرح سے جاری کرتا ہے، اور دوسروں کی زندگیوں میں آپ کے وسیلہ سے کس طرح سے برکت ڈلیور ہوتی ہے۔ یوحنا کی انجیل میں سامری عورت وہ یعقوب کے کنویں کے پاس کھڑی پانی لینے آئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر یسوع مسیح کے ساتھ چند باتیں کرنے کے بعد اس عورت نے اس پانی کو ریسیو کر لیا، اور اس نے اپنا گھڑا وہیں پر ہی پھینک دیا اور اپنے گاؤں میں چلی گئی، اور اس نے وہ باتیں جو یسوع مسیح نے اس کے ساتھ کی، زندگی کی باتیں، زندگی کے پانی کی باتیں، اس نے جو سامری عورت نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے کی، اور وہ گاؤں مکمل طور پر گاؤں کے تمام لوگ اس کے پیچھے چلتے چلتے یسوع مسیح کی خوشخبری، یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی کے پانی کو ریسیو کرنے کے لیے آ پہنچے۔ ہمیں اس طور سے ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، یہ بڑا اہم ہے ہماری زندگی میں پہلو کہ ہمیں اپنے گھڑے توڑنے کی ضرورت ہے۔ اس سامری عورت نے وہ گھڑا پانی بھر کے ساتھ نہیں لے کے گئی، بلکہ وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس پانی کو ریسیو کر کے تو پھر اپنے گاؤں میں گئی، اور زندگی کا پانی اس کی زندگی سے، اس کے عمل سے نظر آتا ہے۔ ہمیں اپنے گھڑے توڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو پرانے عہد نامہ میں سے ایک حوالہ دے سکتا ہوں جہاں پر داؤد خداوند کے لیے پانی کو انڈھیل دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے، کاش کوئی جائے جو بیت الحم کے کنویں سے میرے لیے پانی لے کر آئے، اور 3 سورما جاتے ہیں اور بیت الحم کے کنویں سے اس کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ ساری جگہوں پر ارد گرد پانی موجود ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بیت الحم کے کنواں کا پانی جو حقیقی یسوع مسیح ہے، وہی ہماری زندگیوں میں، وہی داؤد کی زندگی میں، وہی سامری عورت کی زندگی میں، وہی بیتنیہ کی مریم کی زندگی میں، اور وہی ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ وہیں سے ہمارے لیے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو سکتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی جب ہم عید مناتے ہیں، جب کوئی خوشی کرتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ اس کلام مقدس کو اپنے گھرانوں میں کھولیں، زندگی کے پانی کی ندیوں کو ریسیو کریں۔ یہ کلام جب بھی کھولا گیا ہے، اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، نہمیہ کی کتاب میں جب بنی اسرائیل قوم اسیری سے واپس آتی ہے تو عزرا کاہن لوگوں کو کلام مقدس پڑھ کے سناتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ یکتن ہو کر پانی پھاٹک کے پاس آئے۔
میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پانی پھاٹک ہے، حقیقی پانی پھاٹک جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ حقیقی پانی کا جو دروازہ ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ لوگ ایک تن ہو کر، کیا چھوٹے کیا بڑے، سب عذرا کاہن کے پاس آ گئے اور انہوں نے گھنٹوں گھنٹے کلام سنا۔ وہ صبح 4 بجے سے اٹھتے اور شام تک وہ کلام کو سنتے رہتے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے 7 دن مسلسل کلام کو سنا۔ جب وہ اسیری سے واپس آئے اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا نے ان کے دلوں کو کھولا، ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا، اور اس کلام کے وسیلہ سے انہوں نے اپنی چھتوں کو خداوند کے کلام کے لیے دے دیا، اپنے صحنوں کو خداوند کے کلام کے لیے دے دیا، اپنی قیمتی جگہوں کو خداوند کے کلام کے لیے دے دیا، تاکہ وہ خدا کا کلام سنے اور زندگیاں تبدیل ہوں۔ میرے عزیزو، مسلسل 7 دن تک عذرا کاہن کے وقت میں وہ کلام کو سنتے رہے۔ جب وہ اسیری میں تھے، یہ کلام مقدس ان کے لیے بند ہو چکا تھا، زندگی کا پانی ان کے لیے بند ہو چکا تھا، ان کے لیے سرفرازی رک چکی تھی۔ آج بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کو دعوت دینا ہے، زندگی کے پانی کو دعوت دینا ہے۔ ہمیں اس کلام کو کھولنا پڑے گا، اس کلام کو پڑھنا پڑے گا، اس کلام کی طرف رجوع کرنی پڑے گی۔ کلام مقدس میں عذرا کاہن کی نہمیہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ 8ویں باب میں آپ پڑھیں، گھر میں بیٹھ کر اس بات کو دیکھیں کہ کس طور سے لوگوں کے دل تبدیل ہو گئے، اور 8 دن کلام سننے کے بعد لوگوں نے پھر جا کر توبہ کی، اور پھر لکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں پر یہ اکٹھے ہو گئے تھے لوگ اور کلام سن رہے تھے، لیکن یہ علاقہ دشمنوں سے گرا ہوا تھا، لیکن ان پر بعد میں کوئی اٹیک نہیں کر سکا، اور جب تک ان کے پاس خداوند کا کلام رہا ہے، یہ سرفراز رہے ہیں، یہ فتح مند رہے ہیں، یہ بھوکے نہیں رہے، بلکہ یہ زندگیوں کے لیے بھی بابرکت رہے، جب تک ان کے پاس خداوند کا حقیقی کلام موجود تھا۔ میرے عزیزو، میں آخر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں بیتنیہ کی مریم جیسا عمل کر کے دکھائیں، انڈھیل کر دکھائیں۔ داؤد جیسے اپنی پیاس جس نے نہ بجھانا چاہا، بلکہ اس پانی کو خداوند کے لیے انڈھیل دیا۔ نہمیہ کی طرح، عذرا کی طرح، جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، لوگوں کو توبہ کی طرف لے آئے۔ اس سامری عورت کی طرح جس نے اپنا گھڑا توڑ کر جا کے لوگوں کو یسوع مسیح کی باتیں سنائیں۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس عمل کو اپنے روح کے وسیلہ سے، اپنے ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح کی طرف سے آپ کو ملا ہے، لوگوں سے شیئر کریں، اپنی زندگی میں عمل پذیر ہوں، تاکہ آپ بابرکت ہوں، اور آپ کے اندر جو زندگی ہے آپ خود بھی محسوس کریں، آپ خود بھی شادمان ہوں، آپ خود بھی اطمینان میں رہیں، اور آپ کا گھرانہ اور آپ کے ارد گرد کے لوگ محفوظ رہیں۔ میرے عزیزو، اسی کلام میں سرفرازی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ یقیناً آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہے، اور نیچے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور لائک بھی کریں، اور کمنٹ بھی کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔